جماعت اسلامی کی وہ کارکردگی نہیں رہی الیکشن میں، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا تنظیمی سسٹم یا اس طرح کی پاور پولیٹکس جماعت اسلامی نے نہیں کی جس طرح سمجھتے کہ اب استحکام کے لیے پاکستان کے استحکام کے لیے ہمیں مل بیٹھ کر کام کرنا چاہیے کہ ہم فلسطین یا غزہ کے مسلمانوں کی کیسے مدد کریں انڈیویجول طور پر؟ السلام علیکم سر جی۔ وعلیکم السلام۔ سر جی، جماعت اسلامی کی وہ کارکردگی نہیں رہی الیکشن میں، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا تنظیمی سسٹم یا اس طرح کی پاور پولیٹکس جماعت اسلامی نے نہیں کی جس طرح کی بسم دوسری اللہ پارٹیز الرحمن کرتی ہیں؟ الرحیم۔ اس الیکشن میں پہلی بار جماعت اسلامی نے کراچی سے لے کر چترال تک ہر سیٹ پر اپنا امیدوار کھڑا کیا، اور تاریخ میں پہلی بار 750 امیدواران کھڑے کیے، اور کسی اتحاد کی بجائے اپنے منشور انقلابی پیش کیا، اپنا جھنڈا اٹھایا اور اپنے نشان کے ساتھ الیکشن لڑا۔ باقی دھاندلی ہوئی ہے، اور الیکشن نہیں ایک سلیکشن تھا۔ ساری دنیا اس کو ایک فراڈ الیکشن سمجھ رہی ہے۔ بین الاقوامی اداروں نے اس پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ باہر سے جتنے ادارے آئے تھے جنہوں نے واچ کیا اس الیکشن کو، انہوں نے جاتے وقت یہی تبصرہ کیا کہ یہ الیکشن نہیں تھا، پہلے سے طے شدہ ایک فیصلہ تھا، اور اس فیصلے کو الیکشن کا نام دیا ہے۔ اچھا سر جی، آپ نے ہمیشہ مفاہمت کی سیاست کی ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ اب استحکام کے لیے پاکستان کے استحکام کے لیے ہمیں مل بیٹھ کر کام کرنا چاہیے؟ نہیں، دیکھیے، پاکستان پر جب تک یہ طولہ مسلط ہے، یہ تو ہائی جیکر ہے، یہ قابضین ہے، اور ان نے پورے ملک کو یرغمال بنایا ہے، تو ان کے ہوتے ہوئے پاکستان کبھی ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ 4 4 5 5 بار ان نے حکومت کی ہے، ہر بار کرپشن کی ہے، ہر بار اپنے پراپرٹیز میں، جائیدادوں میں اور لوٹ مار میں اضافہ کیا ہے، عوام کو کچھ نہیں دیا ہے۔ اور اب بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مفاہمت چاہتے ہیں، ہم اتحاد چاہتے ہیں، لیکن وہ صرف عوام کے ساتھ، ظالم ٹولے کے ساتھ آپ اتحاد کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ظلم میں ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اس لیے ظالم کا مقابلہ کرنا ہی ظلم سے نجات کا ذریعہ ہے۔ اچھا سر جی، آخری سوال یہ ہے کہ یہ سارے اسٹوڈنٹ جو یونیورسٹی کے ہوں، جو کالجز کے ہوں، وہ یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ ہم فلسطین یا غزہ کے مسلمانوں کی کیسے مدد کریں انڈیویجول طور پر اگر ریاست کوئی اقدام دیکھیے، سب سے زیادہ طاقتور چیز تو اللہ کی نصرت ہے، جس کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور میں حماس کی قیادت سے ملا ہوں، انہوں نے بھی یہی اپیل کی ہے کہ دعاؤں کے ذریعے ہمارے لیے رحمت اور نصرت کے دروازے کھولنے کی کوشش کرے۔ ایک کام۔ دوسرا کام یہ ہے کہ ہم معاشرے کو بیدار کر لیں۔ دنیا ایک گلوبل ویلیج ہے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے ان مظلوموں کا پیغام ساری دنیا اور ساری انسانیت تک پہنچائے۔ دوسرا کام۔ تیسرا کام یہ ہے کہ اپنی حکومتوں کو اپنے اپنے ممالک میں مجبور کرے کہ وہ ایک فلسطین فنڈ قائم کر لے، اور غزہ کو بچانے کے لیے ایک دفاعی نظام بنا لے، اور اس کے لیے ان کو ہر طرح کے وسائل مہیا کر لے۔ وہ کھانے پینے کے ذرائع بھی ہے، وہ دوائی بھی ہے، وہ اسلحہ بھی ہے، جو ان کی ضرورت ہے۔ اور آخری کام، سب سے اہم کام یہ ہے کہ ہم سب مل کر اسرائیلی مصنوعات کی بائیکاٹ کر لیں۔ جو کمپنیاں اسرائیل کو سپورٹ دے رہی ہے، ان کے مصنوعات کا بھی بائیکاٹ کر لے۔ اس وقت ہمارے ملک میں حکومت نے ان مصنوعات کی بندش کا کوئی انتظام نہیں کیا ہے۔ آپ لاہور میں دیکھیں، ہر دکان میں آپ کو ان کمپنیوں کا سامان ملے گا جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے۔ یہ ہماری غیرت اور حمیت کے خلاف ہے۔